شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمپین شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام پارٹیوں سے رابطے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج پاکستان آنے کے بعد پہلی مرتبہ مرکزی مسلم لیگ نون کے آفس گئے اور وہاں پر انہوں نے پارٹی کی ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے تمام پارٹی رہنماؤں اور ورکروں کو انتخابات کی تیاری کا حکم بھی دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو انتخابات کرانے کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنے تمام ورکروں کو انتخابات کی تیاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات کی تیاری کی جائے۔ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اب دونوں بڑی جماعتوں نے انتخابات کی تیاری کا اعلان بھی کر دیا ہے، اپنے کارکنوں اور رہنماؤں کو انتخابات کے لیے حکم بھی دے دیا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اب 8 فروری کو انتخابات یقینی ہو جائیں گے۔ پہلے بہت سارے اس کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کر دیا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک واضح پیغام بھی دے دیا۔ اور اب جب کہ دونوں بڑی جو جماعتیں ہیں انہوں نے انتخابات کی تیاری کا بھی حکم دے دیا ہے، تو اب یہ سمجھ لیں کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو اب بھی شبہ ہے تو میرا خیال ہے وہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اب انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے آج ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ دونوں جو رہنما ہیں، دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں، یہ مل کر اس ملک کو معاشی طور پر بہتری کی طرف لے کر آئیں گے۔ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، دور کیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف بھی دینے کے لیے دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں نے اس کے اوپر بھی اتفاق کیا ہے۔ یہ دونوں وہی پارٹیاں ہیں جو پہلے بھی آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو ان دونوں پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں، ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دونوں پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ دوبارہ وہی والا جو نعرہ ہے وہ دوبارہ سے دونوں پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فونک رابطے کے بعد آپس میں یہ طے کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ جلد دونوں جو رہنما ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ملاقات بھی کریں گے اور دونوں پارٹیاں مل کر چلیں گی۔ یہ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں صاحب لندن میں تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی میاں صاحب کو منایا تھا، اور اس وقت پی ٹی اے کی جو حکومت تھی، عمران خان جو پی ٹی اے چیئرمین ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، تو دونوں بڑی پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی، جو ایک مشترکہ 13-14 پارٹیوں کی حکومت ہم نے دیکھا بن بھی گئی۔ اور دونوں جو پارٹیاں ہیں، دونوں پارٹیوں کے جو رہنما تھے یا مرکزی جو لیڈر تھے ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر 16 ماہ اس ملک کے اوپر حکومت کی، اور نعرہ بھی یہی لگایا گیا تھا
کہ عوام کی مشکلات کو کم کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، معاشی طور پر پاکستان کی مشکلات جو ہیں اس کو ختم کریں گے، پاکستان کو جو معاشی طور پر مستحکم کریں گے۔ لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بہت بری طرح ناکام ہوئی، اور اس ایک مرتبہ پھر یہ دونوں پارٹیوں کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور عوام کو دوبارہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم پھر ایک مرتبہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ہم اس ملک کو معاشی طور پر مستحکم کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب پھر الیکشن لڑیں گے، حالانکہ میاں صاحب کی سزائیں جو ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئیں، وہ ابھی تک کنوکٹڈ ہیں، لیکن ان کے مرکزی جو پارٹی رہنما ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پھر الیکشن لڑیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ بہرحال یہ وہ نعرے ہیں جو پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی یہ دونوں بڑی پارٹیاں لگاتی رہی ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے پاکستان کے اندر مل جل کر اتفاق کے ساتھ چلیں گے، اور پاکستان کی عوام ہے اس کو ایک ریلیف دینے میں کردار ادا کریں گے۔ پہلے بھی میاں صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع ملا، پتہ نہیں انہوں نے کتنے موقع لینے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اگر اب وزیر اعظم بنیں گے یا ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وفاق کے اندر مسلم لیگ نون چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں یہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں رہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی تقریباً 15 سال انہوں نے سندھ کے اندر حکومت کی ہے۔ دونوں بڑی جو پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا دوبارہ سے پھر ایک اتفاق ہوا ہے کہ دونوں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ پھر ایک مرتبہ عوام کی مشکلات کو کم کریں گی، پھر اپنی سیاست کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، معاشی طور پر پاکستان کی مشکلات کو ختم کیا جائے گا، پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور اس کے لیے بے شک دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو اپنی سیاست بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا حکومتی تحویل کے اندر جو اپنے ادارے ہیں ان کے نقصانات کے حوالے سے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر رپورٹ دے گی، لیکن آئی ایم ایف کے اس رپورٹ طلب کرنے کے پر وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کی پہلی سمائی کی جو تازہ رپورٹ ہے وہ جمع کروانے کے لیے مہلت مانگی ہے، اور دسمبر تک کی جو رپورٹ ہے حکومتی اداروں کی وہ آئی ایم ایف کو دی جائے گی، جس کے لیے آئی ایم ایف نے تقاضا کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو پہلے جو $3 ارب کا جو لون ان کے پاکستان کے لیے پاس کیا گیا تھا اس کی $1 ارب کی قسط جو وہ دے دی ہوئی ہے، لیکن ابھی دوسری جو قسط ہے وہ پاکستان کو ملنی ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف اپنی جو شرائط ہے اس کو منوا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی پہلی کافی شرائط ہیں جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے نگران سیٹ اپ انہوں نے پوری کی ہیں، اور اب ایک اہم شرط انہوں نے یہ بھی لگائی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو ان کے اپنے جو حکومتی تحویل کے اندر جو ادارے ہیں یعنی سرکاری ادارے، ان کی جو معاشی جو رپورٹ ہے وزارت خزانہ وہ تیار کر کے آئی ایم ایف کو دے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ سارا اس کو دیکھے گا، اور اس کے بعد پاکستان کو اگلی جو قسط ہے جاری کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال آج تک کی جو صورتحال ہے ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔